افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، پھر جب حکم ہوا ان پر قتال کا، اس وقت ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا کہ ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، کیوں فرض کی ہم پر لڑائی یعنی قتال، کیوں نہ ہمیں چھوڑے رکھا تھوڑی مدت تک کے لیے۔ آپ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور تمہارے اوپر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت مبارکہ میں اور مسلمانوں کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو مکہ میں رہتے ہوئے کفار اور مشرکین کی طرف سے جو اذیتیں انہیں پہنچ رہی تھی انہیں سہ رہے تھے، اور اس سے پہلے ہجرت کا حکم ہو چکا تھا۔ اہل ایمان جو ہجرت کر سکتے تھے وہ ہجرت کر گئے اور ان مشرکین اور کفار کے ظلم و ستم سے بچ گئے، لیکن جو رہ گئے کسی وجہ سے وہ ان کا شکار ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اہل ایمان آئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفار ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کے ساتھ مقاتلہ کریں، ان سے اپنا بدلہ لیں، تاکہ یہ مزید ہم پر ظلم و ستم نہ کریں اور آگے نہ بڑھیں۔ ہماری طرف سے خاموشی اور بدلہ نہ لینا اور مقاتلہ نہ کرنا انہیں اور زیادہ جرأت دے رہا ہے، بے باکی پر وہ اتر آئے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ کر رہے ہیں، اور مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں، یعنی اسلام کو چھوڑ دیں اور پرانے دین پر ہم آ جائیں، آبا و اجداد کے دین پر آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ممکن نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے جہاد کا مقاتلے کا حکم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور تشفی دی
کہ صبر سے درگزر سے کام لیں اور دین حق کی خاطر مشقت کو تکالیف کو برداشت کرنا بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور اس پر اجر ہے۔ تو اسی بات کو فرمایا گیا قیل لہم کفو ایدیکم کہ تم اپنے ہاتھ کو روک رکھو، یعنی ان کے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ نہ کرو، بلکہ جو حکم اگلا دیا گیا نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، فرمایا یہ گیا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر استقامت کے ساتھ آدمی ڈٹ جائے تو نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور پھر تکالیف برداشت کرنے اور پھر ثابت قدمی اس کے اندر آتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے مال کو خرچ کرنے کا عادی اللہ کی راہ میں نہیں ہوا ہے، اس کے لیے مقاتلہ، اس کے لیے جہاد مشکل ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے انہیں یہ کہنا کہ کفو ایدیکم، اپنے آپ کو روکے رکھو اور ابھی مقاتلہ نہ کرو، بلکہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کیونکہ آدمی جب اطاعت خداوندی میں لگ جاتا ہے، اپنے نفس پر جہاد کرنے اور تکالیف جسمانی کو سہنے کا خوگر نہ ہو جائے اور مال خرچ کرنے کا عادی نہ ہو، تو مقاتلہ اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ابھی اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دراصل انسان کے اپنے نفس کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے عبادت اللہ کی راہ میں، یعنی بدنی عبادت، اور زکوٰۃ مالی عبادت، تو اس سے آدمی کی اپنی نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ بات بھی اس آیت سے معلوم ہو گئی کہ سب سے پہلے آدمی پر اپنی نفس کی اصلاح فرض عین کے درجے میں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے دوسروں کی اصلاح کی طرف بڑھنے کا، جس کو فرض کفایہ فرمایا گیا ہے۔ تو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا نفس کی اصلاح ہے، تو فرمایا اس سے نفس کی اصلاح کی اہمیت اور مقدم ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ پھر جب یہ حضرات ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور وہاں کفار کے ظلم و ستم سے آزاد ہو گئے، تو ایک طرح کی انہیں خوشحالی میسر آ گئی۔ اب ان کے دل کے اندر وہ جوش و خروش انتقام کا کفار و مشرکین کے خلاف نہیں رہا۔ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پس جب پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب قتال کرنا ہے، اب جہاد کرنا ہے، تو ایک فریق ان میں ایسے ڈرنے لگا لوگوں سے، قتال کرنے سے ایسے ڈرنے لگا جیسا کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ شدید انہیں ڈر ہونے لگا، اور پھر اسی وجہ سے کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر یہ قتال کیوں فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑا وقت دیا جاتا تاکہ ہم اس دنیا سے کچھ عیش اور آرام حاصل کر لیں۔ اب ہمارے یہ کہنے والے لوگ کون تھے؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ منافقین اور ضعیف الایمان مسلمان تھے، جو کہ ابھی تازہ ایمان لائے تھے اور ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، وہ اس قسم کی بات فرمانے لگے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انہوں نے اس کی تمنا کی تھی کہ اب تک ہم کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کو سہتے رہے ہیں، اب تھوڑا سا وقت آرام کا ہمیں ملا ہے تو دنیا سے ہم کچھ تھوڑا عیش اور آرام کا حصہ لے لیں۔ یہ ایک تمنا کے درجے میں ان کے دل میں بات تھی، زبان پر وہ اس بات کو نہیں لائے تھے۔ اور فرمایا کہ جب بات کوئی دل کے اندر ہو اور زبان سے اس کا اظہار نہ ہو تو وہ معصیت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے اللہ کے ہاں ان کا مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ قول منافقین کا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں، اور پھر ان کا
مواخذہ اس پر ہوگا اور یہ ان کے لیے معصیت ہوگی۔ تو اس کا جواب انہیں کہا گیا قل متاع الدنیا قلیل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس دنیا میں رہنے کی اور اس کے عیش اور آرام کی تم تمنا کر رہے ہو وہ تو بہت ہی قلیل ہے، اس کی نعمتیں، اس کا عیش اور آرام بہت ہی قلیل ہے، اس کے مقابلے میں آخرت متقی لوگوں کے لیے بہترین ہے، لہٰذا ان کی اس تمنا کو تمنا ہی کے درجے میں رکھنے کے لیے انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری تمنا اور تمہاری خواہش آخرت کی طرف ہونی چاہیے کہ جس کی نعمتیں کثیر بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کثیر نہیں ہیں اور نہ ہی ابدی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کا افضل اور بہتر ہونا تو بالکل واضح ہے، لیکن چند وجوہات دیگر بھی ہیں کہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان دونوں چیزوں سے پاک ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کا حصول یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتوں کا حصول متقی لوگوں کے لیے یقینی ہے، جس کا وعدہ اللہ نے فرما دیا، اور آخر میں فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تمہارے اوپر ایک دھاگے کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل دھاگے کے ایک ٹکڑے کو بھی کہا جاتا ہے، اور کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کو بھی فتیل کہا جاتا ہے۔ مراد آیت کے اس حصے سے یہ ہے کہ ذرا سا بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی، ایک اس چھلکے کے برابر بھی، لہذا تم اپنے اعمال کو پورا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں پورا اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔